بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ 19ویں آیت مبارکہ کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او کصیب، او یا کی طرح، صیب بارش، او کصیب یا بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یعنی پیچھے تو منافقین کی ایک مثال اس طرح سے بیان فرمائی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے تو اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ اس کے روشنی کو لے جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی کیفیت میں ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، اور وہ بہرے، گونگے اور اندھوں کی طرح بن جاتے ہیں کہ وہ لوٹتے ہی نہیں اس گمراہی کے راستے سے۔ اب دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک ایسی صورتحال بتا کے کہ اس طرح کی صورتحال ہو، اور اس صورتحال میں ان کا رویہ بھی اس صورتحال کے مطابق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تو سورہ جو ان کی صورتحال ہے وہ بیان ہوئی، لیکن اس سے اگلی آیت میں جو ہے جا کے ان کی اس صورتحال کے اندر ان کا جو رویہ ہوتا ہے اس کا اظہار ہے۔ تو او کصیب یا بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی۔ یعنی بارش ہو رہی ہو اور بارش میں اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو، اور اس اندھیرے کے اندر کڑک بھی ہے اور بجلی بھی ہے، یعنی اس کی گرجدار آواز بھی ہوتی ہے اور ساتھ روشنی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ یجعلون، جعل یجعل مانا کرنا یا ڈال دینا، رکھ لینا، اصابعہم، اصابع جمع ہے اصبعن کی، اصبعن انگلی کو کہتے ہیں، اصابع انگلیاں، ہم ان کی، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی میں، آذان جمع ہے اذن کی، اذن کان، آذان اس کی جمع، آذان یعنی کان، ہم ان کے، آذانہم ان کے کان، یعنی اپنے کانوں میں، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق، من سے، الصواعق کڑک، کڑک کی وجہ سے یا اس گرجدار آواز کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ حذر الموت، حذر ڈر، الموت موت کا، حذر الموت موت کے ڈر سے، یعنی ان کو خوف محسوس ہوتا ہے جب وہ گرجدار آواز نکلتی ہے بادلوں کی، تو اس کی کڑک کی وجہ سے، گرج کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ خوفناک آواز ان کو سنائی نہ دے، کیونکہ اس سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ گرجدار خوفناک آواز سن کے کہیں مر ہی نہ جائے، تو اس موت کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کڑک سے اپنی انگلیاں، کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ کیفیت یعنی السلام، ایک تو یہ کہ منافقوں کے لیے دین اسلام اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ اس میں اس صورتحال میں خوف محسوس کرتے ہیں، جب بھی ان کو ڈانٹ اور ان کے بارے میں ان کی حقائق کے بارے میں لوگوں کو بتا دینا، اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس سے ان لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے دین اسلام کے ماحول سے،
تو جیسے بارش برس رہی ہو اور اس میں کڑک ہے، گرج ہے اور ساتھ بجلی چمک رہی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس گرجدار آواز کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہیں ہم مر نہ جائیں۔ یہ لوگ دین اسلام سے اس طرح سے خائف ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہیں وہ جو جس چیز سے ہم خوف محسوس کرتے ہیں وہ ہمیں ختم نہ کر دے یا ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ یہاں ویسے ہی وہ صرف صورتحال بیان ہوئی ہے بارش والی، لیکن جو ان کا رویہ ہے دین اسلام کے بارے میں وہ اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے کہ یکاد و کادا، اچھا آگے واللہ اور اللہ تعالی، واللہ اور اللہ محیط احاطہ کرنے والا ہے یا گھیرنے والا ہے بالکافرین، بے ساتھ الکافرین، کافروں کے ساتھ، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے۔ وہ جتنا بھی بچ لیں، وہ ہدایت کے راستے سے بدک لیں، ان کو اللہ تعالیٰ گھیر لیتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ احاطہ کر لیتے ہیں، وہ بچ نہیں سکتے اپنے اس انجام سے۔ تو وہی صورتحال جاری رکھتے ہوئے کہ بارش کی جو صورتحال ہے جہاں بجلی ہے اور کڑک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یکاد البرق، کہ بارش میں ایسی صورتحال ہے کہ یکادو قریب ہے، کادا یکادو کا معنی قریب ہونا، یہ قریب ہے کہ ایسا ہو جائے، یکادو قریب ہے کہ البرق بجلی، یخطف، خطف یخطف معنی کسی چیز کو اچک لے جانا، جھپٹ کے اچانک جھپٹ کر کسی چیز کو ختم کر دینا یا اس کو اچک کر لے جانا، یہ خطف ہوتا ہے۔ تو یکاد البرق کو قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو۔ وہ روشنی اور اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے بارش کی صورتحال میں کہ ان کی جو عام لوگ ہیں اس روشنی سے ان کی آنکھیں چندھا جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ابھی بجلی جو ہے جو چمکی ہے یہ کہیں آنکھوں کو ہی نقصان نہ پہنچا دے، آنکھوں کو اچک نہ لے۔ تو یکاد البرق کو قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو۔ یہاں تک یہ بارش کی صورتحال ہی ہے، کیونکہ بارش کے اندر جب گرج چمک کی صورتحال ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے۔ لیکن منافق کیا کرتے ہیں، ان کا رویہ ایک دوسرا یہ ہے کہ گو کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ جیسے بارش میں کلما، جب کبھی، یعنی کلّا ہر ایک، ما جب، کلما ہر جب، یعنی جب کبھی بھی، جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کلما جب کبھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم واسطے ان کے، یا وہ روشنی کرتی ہے، اضاء روشنی کرتی ہے، کیا کرتی ہے وہ بجلی جب چمکتی ہے، وہی بجلی جس سے ان کو اپنی آنکھوں کے اچکے جانے کا خطرہ ہے، جب وہ چمکتی ہے لہم واسطے ان کے، یا روشنی کرتی ہے واسطے ان کے، مشا یمشی چلنا، پیدل چلنا، تو مشو چلتے ہیں، فی ہے اس میں، کہاں تک پڑھنا ہے جی؟ اچھا جی، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا کر دیتی ہے، یعنی وہ بجلی جو ہے جب روشن ہوتی ہے، چمکتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلام کی جو روشنی ہے، کبھی تو ان کو وہ روشنی، جو ہی روشنی ہوتی ہے، کوئی ہدایت کی بات ہوتی ہے تو اسلام کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور پھر فوراً ہی کوئی اور گمراہی کی طرف یہ متوجہ ہو جاتے ہیں،
اور اسلام کی روشنی ان کے لیے اچانک ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ رک جاتے ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو اندھیرا، بجلی چمک رہی ہے بار بار، تو کیا ہوتا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے، چمکنے کے بعد جب وہ ختم ہوتی ہے تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو لوگ، اگر کوئی بندہ بارش کی صورتحال میں، اس طرح کی صورتحال میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب تو اس کو روشنی نظر آتی ہے تو جلدی جلدی اس روشنی کے اندر فاصلہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کر لوں، یہ روشنی آ گئی۔ پھر جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ یہ تو اندھیرا ہو گیا، مجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، پھر روشنی ہوتی ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ تو ان منافقوں کی کیفیت، کچھ تو وہ تھے کہ جو پہلے اسلام لائے لیکن بعد میں انہوں نے فوراً ہی وہ نفاق میں چلے گئے۔ کچھ یہ تھے کہ جو بار بار گمگو کی کیفیت میں تھے کہ جو ہی تھوڑی سی ہدایت کی طرف توجہ ہوتی ہے تو دین کے راستے پر چل پڑتے ہیں، پھر گمراہی آ جاتی ہے، پھر دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر روشنی ہوتی ہے، پھر چل پڑتے ہیں دین پر۔ یعنی یہ منافقوں کا ایک دوسرا رویہ ہے کہ کبھی ایماندار بن جاتے ہیں، کبھی پھر منافق بن جاتے ہیں۔ ایک طرح کی کیفیت نہیں رہتی، پختگی نہیں ہے ایمان میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے، تھوڑی سی کوئی ہدایت کی بات سمجھ میں آتی ہے تو ہدایت پر چل پڑتے ہیں، اور پھر جب گمراہی چھاتی ہے تو پھر رک جاتے ہیں ہدایت کے راستے سے اور اس پر نہیں چل پاتے۔ یہ ایک دوسری کیفیت ان کی بیان فرمائی اللہ نے کہ بھائی اذا اظلم، اور جب اندھیرا کر دیتی ہے یعنی وہ بجلی، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر، شاء اللہ ہو چاہے اللہ، لَذَهَبَ ضرور لے جائے، بے سمعہم ان کی سماعت کو، ان کے سننے کو، ان کے کانوں کو، مطلب اس سے ان کے کانوں کو، لَذَهَبَ ضرور لے جائے، بے سمعہم ان کے کانوں کو۔ لفظی طور پہ یہ کیا ہے؟ لَذَهَبَ ضرور چلا جائے، بے سمعہم ان کے کانوں کے ساتھ، کہ اور ولو شاء اللہ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ ضرور وہ چلا جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کے ساتھ۔ ان کے کانوں کے ساتھ چلے جانے سے کیا مراد؟ ان کے کانوں کو لے جائے، ان کی سماعت ہی ختم کر دے۔ وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، یعنی وہ جو بارش کی کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی یہ ممکن ہے کہ بجلی اتنی زوردار کڑکے کہ کسی کے کان ہی ختم کر دے، اتنی زوردار چمک ہو کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ چلی جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے اس منافقانہ رویے کی وجہ سے ان کو سزا دے، اور ان کی سزا کے طور پر ان کی سماعت اور ان کی بصارت ان سے چھین لے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، منافق جب نفاق میں پختہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اس کو نہ حق سنائی دیتا ہے اور نہ ہی حق کو دیکھ پاتا ہے۔ اور سزا کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ بارش کی صورتحال میں ان سے ان کی آنکھوں کو لے جائے، ان کے کانوں کو لے جائے۔ ان اللہ بے شک اللہ، علی اوپر، کل شیء ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ان کافروں کو، ان منافقوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت میں ہے سب کچھ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ان سے سماعت چھین لے، وہ چاہے تو ان سے آنکھیں چھین لے۔ ان کو اللہ سے ڈر کر اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے، لیکن رویہ ان کا یہ ہے کہ کبھی چل پڑتے ہیں اور کبھی رک جاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں ان آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او کصیب، یا بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے یا گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نظروں کو یا ان کی آنکھوں کو،
کلما جب بھی اضاء وہ روشنی کرتی ہے لہم ان کے لیے مشاؤ چل پڑتے ہیں فیہ اس میں وَإِذَا اور جب اظلم وہ اندھیرا کرتی ہے علیہم ان پر قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہے اللہ تعالی لَذَهَبَ ضرور لے جائے بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو کلما وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم